اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ایک دفعہ گزرے زمانے کی بات ہے کہ کسان کے گھر کسی کواڑ میں ایک چوہے کی رہائش تھی۔ ایک عرصہ بیت گیا، وہ یہیں پہ رہتا تھا اسی کسان کے گھر۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ کسان اور اس کی بیوی باہر سے آئے تو تھیلے میں کوئی چیز تھی۔ اب کہیں چھپ کے چوہا دیکھ رہا تھا اور یہی ذہن میں خیال تھا کہ کچھ کھانے کو نیا ہے۔ ایسے ہی دیکھتے ہوئے جب وہ کسان اور اس کی بیوی تھیلے میں سے ایک چوہا دانی نکالتے ہیں تو چوہا بہت پریشان ہو جاتا ہے سب دیکھ کے۔ اسی پریشانی میں کہ اب میری خیر نہیں ہے، اسی گھر کی ایک نکر میں ایک کبوتر رہتا تھا۔ چوہا بھاگا بھاگا بیچارہ گیا، اس کو بتاتا ہے کہ چوہا دانی آ گئی ہے تو ہوشیار ہو جاؤ۔ کبوتر ہنسنے لگ جاتا ہے کہ چوہا دانی سے میرا کیا مطلب۔ چوہا اور پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کسان کے گھر ایک مرغ بھی رہتا ہوتا ہے۔ چوہا بھاگا بھاگا اس مرغ کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ بھائی چوہا دانی آ گئی ہے گھر میں، اپنی اپنی خیر منا۔ مرغ اس کی باتوں کو سن کے مذاق اڑانے لگ جاتا ہے، ارے بھائی چوہا دانی آئی تو تمہارے لیے آئی ہے، میرا کیا اس سے مطلب، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا مسئلہ ہے، تم بچاؤ اپنے آپ۔ اسی طرح اسی گھر میں ایک بکرا بھی ہوتا ہے۔ چوہا جلدی سے اب اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ بھائی گھر میں چوہا دانی آ گئی، اپنی خیر منا لو۔ وہ بکرا ہنس ہنس کے پاگل ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو کیا ہے، یہ چوہا دانی آئی تمہارے لیے آئی ہے، میرا کیا مسئلہ، مجھے اس سے کیا خطرہ۔ اسی رات جب کسان اور اس کی بیوی چوہا دانی میں کچھ لگا کے رات کو سو جاتے ہیں کہ چوہا پکڑا جائے گا، چوہا تو نہیں آتا لیکن اس چوہا دانی کے اندر ایک زہریلا سانپ آ کے پھنس جاتا ہے۔ کھٹاک کی آواز آتی ہے، کسان اور اس کی بیوی اٹھ کے بھاگے بھاگے جاتے ہیں کہ چوہا پھنس گیا۔ شاید اندھیرے میں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ چوہا آیا ہے یا کیا ہے۔ جب وہ اس کو نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو چوہے کی بجائے جو سانپ پھنسا ہوتا ہے وہ اس کسان کی بیوی کو ڈس لیتا ہے۔ کسان بہت پریشان ہوتا ہے، حکیم کو بلاتا ہے۔ حکیم کسان کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی زندگی عزیز ہے تو کبوتر کی یخنی بنا کر اس کو پلا۔ اب کسان جلدی جلدی میں اس کبوتر کو پکڑتا ہے اور اس کی یخنی بنا دیتا ہے۔ اب اس کی بیوی بڑے مزے سے اسی کبوتر کی یخنی نوش فرما رہی۔ اب جیسے ہی کسان کے عزیزوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو کچھ عزیز بھی آ جاتے ہیں اس کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے۔ اب ان مہمانوں کا کھانا تیار کرنے کے لیے کسان کے ذہن میں وہی مرغا آتا ہے جو اس نے اپنے گھر میں رکھا ہوتا ہے۔ اب کسان اس مرغے کا تیا پانچا کر کے اس کو ہنڈیا میں ڈال کے کھانا تیار کر رہا ہوتا ہے۔
1 2 دن 4 دن اسی طرح گزرتے ہیں، لیکن کسان کی بیوی جو ہے وہ جانبر نہ ہو سکی، وہ فوت ہو جاتی۔ اب کسان کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو اس پر زیادہ مہمانوں نے آنا تھا، لہذا جو کسان کے گھر میں بکرا ہوتا ہے کسان اس کو ذبح کر دیتا تاکہ مہمانوں کو کھانا کھلایا جا سکے۔ اسی ساری صورتحال میں چوہا نہ جانے کس دیش چلا جاتا ہے۔ اب یہ لمحہ ہے ہمارے لیے اپنی زندگی میں ہماری اپنی اخلاقی تربیت کرنے کے لیے، کہ جب کوئی بندہ ہمیں اپنی مشکل بتاتا ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھائی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو تیرا مسئلہ ہے۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایک اچھے انسان کی حیثیت سے، باکردار انسان کی حیثیت سے اور معاشرتی ذمہ داری نبھانے والا انسان بننا چاہیے۔ دوسرے کو مسئلہ اپنا مسئلہ سمجھیں، جہاں تک آپ کر سکتے ہیں اس کو حل کرنے میں اس کی مدد کریں۔ جب تک ہمارے اندر یہ سوچ نہیں پیدا ہوئے گی کہ کسی کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھ کے اس کا حل نکالیں، ہماری اپنی تکالیف جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمسائے میں آگ لگی ہے تو اس سے ڈر رہتا ہے کہ ہمارے گھر تک نہ آگ آ جائے، لہذا دوسروں کے دکھ درد کو سمجھیں، جہاں تک آپ کی بساط ہے اس کا ازالہ کرنے میں ان کی مدد ضرور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانیاں فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے آخر میں کہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھا کریں اور لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔